السلام علیکم، میں نادرہ شعیب 11ویں جماعت نئے نصاب کے مطابق ہمارے پاس ایک سبق ہے میدان جنگ، اور اس کے مصنف ہیں آقا حشر کاشمیری۔ تو آئیں اس کے خلاصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تعارف مصنف سے آگاہی حاصل کریں گے، کیونکہ نئے نصاب کے مطابق تعارف مصنف لکھنا ضروری ہے۔ آقا حشر کاشمیری کا اصل نام آغا محمد شاہ تھا۔ آپ 13 اپریل 1889 میں امرتسر میں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات 28 اپریل 1935 کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کو اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے۔ آغا حشر کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت تھا۔ ابتدا میں ڈرامے شاعرانہ انداز میں بیان کیے جو اس وقت عوام میں بہت مقبول ہوئے۔ آپ نے روایتی اور تاریخی موضوعات کے علاوہ ارد گرد کے معاشرتی زندگی کے معاملات پر بھی ڈرامے لکھے۔ آپ کے چند مشہور ڈراموں میں ہے سفید خون، یہودی کی لڑکی، اسیر ہوس، صید ہوس، اور اس کے علاوہ شامل نصاب رستم و سہراب۔ تو اب ہم سبق رستم و سہراب کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے نصاب میں اس کا عنوان ہے میدان جنگ۔ تو میدان جنگ کے ڈرامے کے اس حصے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس ڈرامے کے ابتدائی معلومات سے آگاہی حاصل کریں۔ تو یہ جو ہے ابتدائی معلومات کی آگاہی تعارف سبق کے عنوان سے آپ کے خلاصے میں موجود ہونی چاہیے۔ سبق میدان جنگ دراصل آغا حشر کاشمیری کے مشہور ترین ڈرامے رستم و سہراب کا حصہ ہے۔ رستم ایران کا وفادار تھا۔ ایران اور توران کی دشمنی بہت پرانی تھی۔ رستم کو ایک تورانی شہزادی سے محبت ہو گئی۔ اس نے شہزادی تہمینہ سے شادی کر لی، مگر جنگ کی وجہ سے اس کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا۔ البتہ ایک تعویذ نشانی کے طور پر دے گیا کہ اس کی ہونے والی اولاد کے بازو پر باندھ دے۔ سہراب جب پیدا ہوا تو رستم تک یہ خبر نہ پہنچ سکی۔ توران کے بادشاہ نے باپ بیٹے کو لڑانے کی ایک خوفناک سازش تیار کی۔ جوان ہونے پر سہراب کو اپنی ماں سے معلوم ہوا کہ اس کا باپ رستم ہے، تو وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ آخر ایک موقع پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ سہراب کو شک ہوا کہ یہ اس کا باپ ہے، مگر رستم جو اس بات سے مکمل بے خبر تھا کہ اس کا کوئی بیٹا بھی ہے، اس لیے سہراب کے پوچھنے کے باوجود خود کو رستم ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف سہراب کو بھی اس کے ساتھیوں نے لاعلم رکھ کر اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی پوری کوشش کی، جس کے نتیجے میں باپ یا بیٹے کو ایک دوسرے کے ہاتھوں مارا جانا تھا۔ اب ہم اپنے سبق کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ پہلے دن کے مقابلے میں رستم کو شکست ہوئی۔ سہراب نے اسے اگلے دن لڑنے کی دعوت دی۔ رستم کو اس شکست پر بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد کہانی کا وہ حصہ ہے جو نصاب میں شامل ہے۔ رستم اور سہراب کے درمیان نصاب میں شامل ڈرامے کا ٹکڑا رستم کی دعا سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اسے ایک دن پہلے ہی سہراب کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ اس لیے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی جوانی کی طاقت اسے پھر حاصل ہو جائے، کیونکہ وہ سخت شرمندگی محسوس کر رہا تھا، خاص طور پر اس بات پر کہ ایک ناتجربہ کار لڑکے نے اسے ہرایا تھا۔ جب صبح ہوئی تو رستم اور سہراب ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ سہراب جانے کیوں بوڑھے رستم سے جنگ کرنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر بار بار اسے یہ خیال آ رہا تھا کہ یہی شخص اس کا باپ رستم ہے۔ مگر اسی دوران رستم سہراب پر غالب آ جاتا ہے اور اسے سخت زخمی کر دیتا ہے۔ سہراب تکلیف میں بھی اپنے باپ کو یاد کرتا ہے۔ وہ رستم سے کہتا ہے کہ کہیں پر چھپ جاؤ، کیونکہ تم میرے باپ رستم کے انتقام سے بچ نہ سکو گے۔ رستم اس سے اس کی ماں کا نام پوچھتا ہے۔ سہراب جب تہمینہ کہتا ہے تو وہ کوئی اور ثبوت مانگتا ہے۔ سہراب اپنے بازو پر باندھا ہوا تعویذ بھی دکھاتا ہے۔ رستم یہ جان کر کہ سہراب اس کا بیٹا ہے سخت پشیمان ہوتا ہے۔ وہ جوان بیٹے کی لاش دیکھ کر اللہ کے حضور گریہ وزاری کرنے لگتا ہے، مگر جانے والا جا چکا ہوتا ہے۔ وہ خود بھی سہراب کو پکارتے پکارتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔
اور اس طرح شاہ توران کی وہ خوفناک سازش مکمل ہو جاتی ہے جس میں باپ یا بیٹے کو ایک دوسرے سے لڑانے کا کھیل کھیلا گیا تھا۔